بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ دوستو، نبوت مل جانے کے بعد 9 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے بھی آپ کی مدد اور نصرت کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ان سے ہو سکتا تھا وہ کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان تو نہیں تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقے سے مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی طرح طرح کے کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ صفیق کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، لیکن ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ دین کو قبول کرتے، اللہ کے رسول کی بات کو مانتے یا ان کی بات کو سنتے، کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوارد مہمان کی خاطر مدارات کرنے سے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں، یعنی کہ یہاں رک جائیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر یہ بات کہی تھی کہ شریف ہوں گے، مہذب گفتگو کریں گے، بات کو مان لیں گے، ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اوہو، آپ کو اللہ ہی نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہ تھا جس کو نبی بنا کر بھیجتے۔ تیسری نے کہا میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں ہے، اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ کیا کہ یہ نہیں، انہوں نے میری بات نہیں مانی تو دوسرے لوگوں سے بات کر کے ان کو سمجھاؤں۔ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا۔ دوسرے لوگوں سے بھی بات کی لیکن انہوں نے بھی قبول نہ کیا۔ قبول کرنے کے بجائے قبول کیا کرتے، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو، جہاں تمہارے چاہنے والے ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، گالی دے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر توڑ شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور رہنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ یہ دعا کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں،
جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہ ہوئے، انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، تو ان کی جو اولاد ہیں، جو ان کی آنے والی نسل ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ دوستو، یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں، کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کو معمولی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف مشقت اٹھانے کے بعد بھی بد دعا نہیں فرماتے، نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔